اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی گہرے سفر پر نکل رہے ہیں، قرآن مجید کی سورہ صاد کے آغاز میں، اور اس تجزیے کی بنیاد وہ مواد ہے جسے میر علی شاہ نے لیونگ دا وزڈم آف دا قرآن پوڈ کاسٹ کے لیے بڑی محنت سے جمع کیا ہے۔ تو آئیے مل کر دیکھتے ہیں کہ کیسے ہر آیت ہمارے اپنے اندر کی دنیا کا آئینہ بن جاتی ہے۔ دیکھیں، سورہ کا آغاز ہوتا ہے صرف ایک حرف سے، صاد۔ اب یہ صرف ایک حرف نہیں ہے، یوں سمجھیں کہ یہ ایک احساس ہے، ایک دباؤ سا ہے۔ یہ کوئی معلومات نہیں، کوئی انفارمیشن نہیں، بلکہ ایک کیفیت ہے جو سیدھی روح پر اترتی ہے۔ تو آئیے اس کیفیت کو ذرا اور گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ یہ جو صاد کی آواز ہے نا، یہ ایک ایسی سچائی کی دستک ہے جو کوئی سمجھوتا نہیں کرتی۔ یہ وہ آواز ہے جو ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم اپنی بنائی ہوئی محفوظ دنیا کی دیواروں سے باہر جھانک کر دیکھیں۔ ماہرین لسانیات صاد کو حرف انقباض بھی کہتے ہیں، مطلب ایک ایسی آواز جس سے سینے میں ایک گھٹن سی پیدا ہوتی ہے، ایک سکڑاؤ محسوس ہوتا ہے۔ روحانی طور پر دیکھیں تو یہ نفس پر ایک دباؤ ہے، ایک ہلکی سی گرفت جو کہہ رہی ہے کہ نرم پڑ جاؤ، اور اکثر وحی کا آغاز اسی وزن کے ساتھ ہوتا ہے، ایک ایسی سچائی کے ساتھ جو ہمارے بنائے ہوئے سارے وہم اور گمان کو چیلنج کر دیتی ہے۔ اچھا، اب جو بات واقعی دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ جب سچائی دستک دیتی ہے تو اس کا استقبال ہوتا کیسے ہے؟ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اکثر و بیشتر اس کا جواب مزاحمت سے دیا جاتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے مکہ میں قریش نے دیا تھا۔ قرآن اس رد عمل کو، اس مزاحمت کو ان الفاظ میں ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ جب انہی کے درمیان سے ایک خبردار کرنے والا آیا تو وہ حیران رہ گئے، اور کافروں نے فوراً کیا کہا؟ یہ تو جادوگر ہے، بڑا جھوٹا ہے۔ تو یہاں دیکھیں، دو بیانیے بالکل آمنے سامنے ہیں۔ ایک طرف مکہ والوں کا بیانیہ ہے جو نبی کو جادوگر اور جھوٹا کہہ رہا ہے، اور دوسری طرف قرآنی حقیقت ہے جو انہیں خود انہی میں سے ایک خبردار کرنے والا قرار دے رہی ہے۔ یہ صرف الفاظ کا ٹکراؤ نہیں ہے، یہ تو حقیقت اور وہم کی ایک جنگ ہے۔ تو آخر اس مزاحمت کی جڑ کیا تھی؟ کیا یہ کوئی علمی یا فکری اختلاف تھا؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ یہ اپنی سماجی حیثیت کھونے کا خوف تھا، ایک اخلاقی گھبراہٹ تھی۔ انہیں ڈر تھا کہ یہ نیا پیغام ان کے پورے معاشرتی ڈھانچے کو ہی نہ تباہ کر دے، کہ ان کے سرداروں کی طاقت چھن جائے گی اور قبائلی اونچ نیچ کا جو نظام ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو ان کا انکار دراصل اپنی بقا کی ایک جنگ تھی، یا یوں کہہ لیں کہ اپنے بنائے ہوئے نظام کو بچانے کی ایک کوشش تھی۔ لیکن یہ تو تھی ظاہری، یعنی تاریخی حقیقت۔ اب آئیے اس واقعے کی باطنی یعنی نفسیاتی حقیقت کو دیکھتے ہیں، وہ حقیقت جو ہر دور اور ہر انسان کے اندر زندہ ہے۔ اور اس اندرونی کیفیت کو صوفی بزرگ مولانا رومی سے بہتر کون بیان کر سکتا ہے؟ وہ کتنی خوبصورتی سے فرماتے ہیں کہ جب انسان کے اندر تکبر تخت پر بیٹھ جائے نا، تو پھر ہر پیغمبر جادوگری نظر آتا ہے۔ امام کشیری رحمت اللہ اس باطنی مفہوم کو اور بھی گہرا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ذکر یعنی اللہ کی یاد وہ رسی ہے جو انسان کو نفس کے دلدل سے باہر نکالتی ہے۔ تو یہ آیات دراصل دل کی ایک کیفیت بیان کر رہی ہیں کہ جب ذکر کی پکار آتی ہے تو نفس فوراً مزاحمت کرتا ہے اور اپنی سرحدوں کو اور بھی سخت کر لیتا ہے۔ تو باطنی تفسیر کا خلاصہ کیا نکلا؟ یہی کہ کفر کوئی علمی دلیل نہیں، بلکہ یہ نفس کا ایک ڈیفنس میکانزم ہے، ایک دفاعی نظام ہے۔ جب بھی نفس کو کسی ایسی سچائی کا سامنا ہوتا ہے نا جو اس کی بادشاہت کو چیلنج کرے، تو وہ فوراً اسے عجیب، ناممکن یا جھوٹ قرار دے دیتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ اپنے تخت کو بچا سکے۔ اب یہاں سے بات اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ جو قدیم روحانی حکمت ہے، یہ آج کی جدید نفسیات اور نیورو سائنس کی دریافتوں سے کیسے جڑتی ہے۔ سوال وہی ہے، آخر ہدایت اتنی بوجھل کیوں محسوس ہوتی ہے؟ دیکھیں، جدید نفسیات میں ایک تصور ہے آئیڈینٹی ڈیفنس کا، مطلب یہ کہ ہم ان سچائیوں کو فوراً مسترد کر دیتے ہیں جو ہماری میں کے احساس کو چوٹ پہنچاتی ہیں۔ اسی طرح نیورو سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ جب ہماری سماجی حیثیت کو خطرہ ہوتا ہے تو ہمارے دماغ میں بالکل وہی حصے ایکٹیو ہوتے ہیں جو کسی جسمانی خطرے کے وقت ہوتے ہیں۔
اور حیران کی بات یہ ہے کہ یہ وہی باتیں ہیں جن کی طرف قرآن 1400 سال پہلے اشارہ کر رہا تھا۔ تو اہم نقطہ کیا ہے؟ ہدایت کا بوجھ دراصل نفس کے اندر کا کمزوری کا احساس ہے۔ جب نفس کو یہ لگتا ہے نا کہ اس کی بنائی ہوئی پوری دنیا بکھر جائے گی تو وہ پوری طاقت سے اس کی مزاحمت کرتا ہے۔ تو یہ سب جاننے کے بعد اب دعوت یہ ہے کہ ہم اس علم کو اپنی اندرونی دنیا پر لاگو کریں، کیونکہ یہ مزاحمت صرف تاریخ کا کوئی پرانا قصہ نہیں، یہ تو ہر روز، ہر لمحہ ہمارے اندر ہوتی ہے۔ تو اے راہ حق کے مسافر، یاد رکھیں ہر وہ سچائی جس سے ہم بھاگتے ہیں وہ دراصل ہمارے اپنے نفس کی دیواروں کی نشاندہی کرتی ہے۔ ہر وہ لمحہ جب دل سے آواز آتی ہے کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، وہ دراصل ہمارے اندر چھپے ہوئے خوف کی آواز ہوتی ہے۔ تو آئیے اس ساری گفتگو کو ایک مناجات پر ختم کرتے ہیں، دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی ایک پکار، اے ذکر کے رب مجھے اتنا دبا کہ میں نرم ہو جاؤں، مجھے اتنا توڑ کہ میں کھل جاؤں، اور میرے دل کو میرے ذہن کی مزاحمت کرنے سے پہلے ہی جھکا دے، آمین۔ اور اس دعا کے ساتھ یہ تجزیہ ہم سب کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتا ہے، وہ کون سی سچائی ہے جو آج ہمارے دل کے دروازے پر دستک دے رہی ہے، اور ہمارا اندر کا نفس اس کا استقبال کیسے کر رہا ہے؟